زمانہ قدیم سے اردو شعر و ادب کی ایک روایت رائج ہے۔ غزل جیسی اصناف ادب نے اردو زبان کے سرمایہ میں اضافہ ہی کیا ہے۔ کئی ادبی تحریکات نے ادب پر اپنے انمیٹ نقوش چھوڑے ہیں، بالخصوص ترقی پسند تحریک اور ماں بعد جدیدیت کی تحریک وغیرہ۔ غزل جو کہ اردو شاعری ہی کی نہیں بلکہ ہندوستانی ادب کی آبرو ہے، کوئی بھی اس کی سحر انگیزی سے بچ نہیں پایا۔ اس کا فن سمندر کو کوزے میں بند کرنے کا فن کہا جاتا ہے۔ اس لحاظ سے آزادی کے بعد ہندوستان میں غزل کے فن، موضوعات اور حیت میں ہونے والی تبدیلیوں کا جائزہ لینا ضروری محسوس ہوتا ہے۔ لیکن اس سے قبل کچھ ہم گفتگو جدیدیت پر بھی کریں گے۔ جدیدیت نے اردو غزل پر کیا اثرات مرتب کیے ہیں؟ غزل کی تاریخ بتاتی ہے کہ وہ بلا شرکت غیر اردو شاعری پر حکمرانی کر رہی ہے۔ اردو غزل مختلف ادوار میں مختلف مراحل سے گزر کر ترقی کی طرف گامزن رہی۔ غزل کی اپنی گوناگو خصوصیات سے اس نے ہر دل عزیز صنف سخن کا درجہ پایا، اور پھر اس کے بعد حالی نے ایک نئے انداز اور نئے اسلوب کی غزلیں کہیں۔ انہوں نے جدید اردو غزل کی بنیاد ڈالی اور اس کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کیا۔ ملاحظہ فرمائیں، وہ کہتے ہیں، ہے جستجو کہ خوب سے ہے خوب تر کہاں، اب ٹھہرتی ہے جا کر نظر کہاں۔ حالی کے بعد کی نسل پر ان کی غزل کی چھاپ واضح نظر آتی ہے۔ ان میں داغ دہلوی، امیر مینائی اور علامہ اقبال خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ حالی کہتے ہیں، رنج اور رنج پھر جدائی کا، وقت پہنچا میری رسوائی کا۔ پھر مزید وہ آگے کہتے ہیں، یاران تیز گام نے منزل کو جا لیا، ہم محو نالے جر سے کارواں رہے۔ انجمن پنجاب کی سب سے بڑی دین ڈاکٹر سر علامہ محمد اقبال کی اردو نظم ہے، اور مولانا حالی نے اردو غزل کی جو بنیاد ڈالی تھی، اس غزل کو رفعت ثریا اور معراج کمال عطا کرنے میں علامہ اقبال کا خاص کردار رہا ہے۔ وہ صرف یہی نہیں رکے، بلکہ اردو غزل میں اجتہاد ہے کہ انہوں نے قرآنی، تاریخی، منطقی، تصوفانہ اصطلاحات کو اپنی غزلیات میں رنگ تغزل میں ڈھال کر پیش کر دیا۔ انہوں نے نظمی نہیں بلکہ اردو غزل کو بھی ایک نئے حیاتی معنوں سے آشنا کر دیا۔ ملاحظہ فرمائیں، علامہ اقبال کہتے ہیں، تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں۔ وہ خود ایک نئے رنگ تغزل کے موجد بن گئے۔ مولانا حالی نے جس نئی روایت کی بنیاد رکھی تھی، اس روایت کو معراج کمال تک ڈاکٹر سر علامہ محمد اقبال نے پہنچایا۔ پھر اس کے بعد ترقی پسند تحریک کا آغاز ہوتا ہے۔ ترقی پسند تحریک کا آغاز ہوا تو ترقی پسندوں نے اردو غزل کو جاگیردارانہ عیاش نظام کی پروردہ کہہ کر اس کی گردن اڑا دینے کا حکم صادر کیا۔ اس کو بوڑھی نائکا کا عاشق بھی کہا جاتا تھا۔ ایسے ان ترقی پسند شعراء میں جنہوں نے غزل کے دامن کو تھامے رکھا، اندلیب شادانی، جوش ملیح آبادی اور مجلو سلطان پوری نے غزل کے دامن کو تھامے رکھا۔ جیسے ہی ترقی پسند تحریک کا نام آتا ہے، ذہن کمیونزم کی طرف جاتا ہے، اور کمیونزم بہت تیزی کے ساتھ آدھی دنیا پر چھا گیا۔ لیکن جتنی تیزی کے ساتھ وہ دنیا پر چھا گیا، اسی تیزی کے ساتھ زوال کی طرف بھی بڑھا۔ لیکن اردو غزل کو نئی بلندیاں عطا کی ترقی پسند تحریک نے اس کی مخالفت کے باوجود۔ جدید اردو غزل میں اشتراکی نظریے کی نمائندہ شعراء میں اسرار الحق مجاز، معینہ حسن جذبی، مجروح سلطان پوری، فیض احمد فیض، جانثار اختر اور علی سردار جعفری کا شمار ہوتا ہے۔ دوسری طرف مولانا حسرت موہانی کی شاعری دونوں دبستانوں یعنی دہلی اور لکھنوی کا حسین امتزاج ملتا ہے۔ مولانا حسرت موہانی کا یہ شعر ملاحظہ فرمائیں، نگاہ یار جسے آشنائے راز کرے، وہ اپنی خوبی قسمت پہ کیوں نہ ناز کرے۔ نئی غزل میں احساسات، افکار اور اقدار میں جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں، ان کو نئے لفظوں میں ادا کر رہی ہے۔ نیا شاعر الفاظ کے تخلیقی استعمال سے بخوبی واقف ہے، اور یہ نئی غزل کا وصف خاص ہے۔
مشتاق احمد کہتے ہیں خیالوں کی گھنی خاموشیوں میں جھکی جاتی ہیں لفظوں کی صدائیں. تو دوسری طرف شہریار کہتے ہیں سب کچھ بدل گیا مگر لوگ ہیں بضد، مہتاب ہی میں صورت جانا دکھائی دے. 1960 کے بعد اردو غزل کو نئے فکری عوامل اور سماجی عناصر کا سامنا تھا. اس عہد کا شاعر صداقتوں کی تلاش میں تھا. یہ عمل عالمی سطح پر ہو رہا تھا. وحید اختر، خلیل الرحمن اعظمی، شہریار، احتشام اختر، اسد بدایونی، رئیس الدین رئیس ایسے وقت میں علی گڑھ کی دین ہے. اخلاقی اقدار کی شکست و ریخت نے نسل نو کو تہذیبی اقدار سے عاری کر دیا ہے. مثلا خورشید احمد جامی کہتے ہیں نکلے ہیں جسم اپنے مزاروں کو چھوڑ کر، اب آؤ زندگی پہ کوئی تبصرہ کرے. تو دوسری طرف رئیس الدین رئیس نے اس کی خوبصورت تصویر کشی کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں ہمارے عہد کی تہذیب ہی کچھ ایسی ہے، ہمارے بچے ادب آشنا نہیں ہوئے. آج کی مصلحت اندیش دنیا میں ہر کوئی اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہتا ہے اور ہر کوئی اس کا شکار ہے. اردو شاعری میں غزل ہمیشہ سلطنت شعر و سخن کی تاجدار بنی رہی. چنانچہ جس زمانے میں جدیدیت کا آغاز ہوا اس زمانے کے غزل کو شعراء کی تعداد بہت زیادہ ہے. یہاں پر وقت کی تنگی کے باعث ہم ان کا تذکرہ نہ کرتے ہوئے اپنے گفتگو کو ختم کرتے ہیں.